بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل یہ مسئلہ کافی لوگوں کو پیش آ رہا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں جب روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کو پیریا کی بیماری کی وجہ سے دانتوں سے اور مسوڑوں سے خون آ جاتا ہے روزے کی حالت میں، اور بسا اوقات حلق میں بھی چلا جاتا ہے، تو ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ الجواب حامدا ومصلیا ومسلما۔ اس جواب کو ذرا تفصیل سے سن لیجئے، اس میں کوئی تفصیل ہے۔ اس مسئلے کی کئی صورتیں ہیں۔ صورت نمبر 1، خون اگر صرف حلق میں گیا، پیٹ میں نہیں پہنچا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ صورت نمبر 2، اگر خون مغلوب ہے یعنی تھوک کا رنگ سرخ کے بجائے زرد ہے یعنی پیلا ہے، تو پیٹ میں جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ 2 صورتیں ہو گئیں جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صورت نمبر 3، اگر خون غالب ہے، تھوک سرخ ہے، تو پیٹ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا حالت بیداری میں اگر خون پیٹ میں گیا، لیکن اگر سوتے ہوئے خون پیٹ میں چلا گیا تو راجح قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ انسان سونے کی حالت میں غیر مکلف ہوتا ہے۔ صورت نمبر 4، خون مغلوب ہے اور حلق میں جانے کے بعد اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ خون مغلوب ہے اور حلق میں جانے کے بعد اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے، تو پیٹ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا حالت بیداری میں، اور حالت نیند میں روزے کے فساد کا یعنی روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ انسان اس حالت میں غیر مکلف ہوتا ہے، اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے خون آتا رہتا ہے روزے کی حالت میں اور وہ جاگ رہا ہے، بیداری کی حالت میں ہے، اور اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ خون اندر نہ جائے، پیٹ میں نہ پہنچے، اور بار بار وہ تھوکتا رہتا ہے اور اندر جانے نہیں دے رہا، پھر بھی اگر حلق میں اتر کے اندر پیٹ میں پہنچ گیا تو بعض اہل علم کے نزدیک گنجائش ہے کہ یہ فتویٰ دیا جائے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے بچنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، جیسے کہ فی السراج عن الوجیز لو كان الدم غالبا لا يفطر وهو الصحيح الحاقا له بما بين الاسنان بجامع عدم الاحتراز عنه۔ یہ حاشد الطحطاوی علی الدر المختار یہ مسئلہ موجود ہے، اور عبارت نہر کی عبارت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ خون غالب ہو اور پھر بھی وہ بچنا مشکل ہو اور بار بار وہ اس کو تھوک دیتا ہے اور اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ اندر نہ جائے، اور اگر غیر اختیاری طور پر اندر چلا گیا تو بھی روزے کے فساد کا یعنی ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ یہ النہر الفائق میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اگرچہ جمہور مشائخ اس حالت میں جاگنے کی حالت میں فساد صوم کا حکم لگاتے ہیں، تو احتیاطاً یہ ہے کہ بعد میں جب اس کی بیماری ختم ہو جائے تو یہ اس روزے کی قضا کر لے جس دن اس کے اندر پیٹ میں خون گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بیداری کی حالت میں اپنے طور پہ اس نے کوشش کی کہ خون اندر نہ جائے، پھر بھی اگر چلا گیا تو النہر الفائق کے مطابق فساد صوم کا حکم نہیں لگایا جائے گا،
لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں۔ اور حالت نیند میں اگر خون اندر پہنچ گیا پیٹ میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ انسان غیر مکلف ہوتا ہے اس صورت میں۔ اور جاگنے کی حالت میں اگر خون مغلوب ہے اور تھوک کا رنگ زرد ہے، پیلا ہے، تو تمام مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر حلق میں پہنچا ہے، جو اگرچہ خون ہے، لال ہے، لیکن حلق میں پہنچا ہے، پیٹ میں نہیں گیا، نیچے نہیں اترا ہے، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو بات ہو گئی مسائل کے اعتبار سے۔ اب میں کچھ علاج بتلا رہا ہوں۔ علاج یہ ہے کہ جس کو یہ بیماری ہے مرسوڑوں سے، دانتوں سے خون نکلنے کی، تو وہ زیتون کا تیل لے اور ایک گلاس میں کرے اور اس میں تھوڑا سا پانی ملائے اور اسے کلی کرے، کچھ دیر منہ میں رکھے، اس کلی کے پانی کو جو زیتون سے مکس ہے وہ پانی، اس کو اپنے منہ میں کچھ دیر رکھے، 1-2 منٹ، اس کے بعد کلی کرے، متعدد بار ایسا کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بھی علاج ہے کہ زیتون کا یا سرسوں کا تیل لے کے اس میں نمک ڈال کے، یعنی رات کے وقت میں، جائے دن میں تو نہیں، روزہ ہوتا ہے رات کے وقت میں، اسی طرح زیتون کا علاج جو بتایا وہ بھی دن کے وقت میں نہیں، رات کے وقت میں، وہ اپنے مسوڑوں میں مالش کر لے تو انشاءاللہ تعالی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔